اکاؤنٹ سے جاری ہوئی اس نے اب پاکستان تحریک انصاف کے گرد سیاسی گھیرا تنگ کر دیا. اگر آج آپ 83ویں فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کا اعلامیہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام دینے کی کوشش کی گئی اور ایک مکمل طور پر بین الاقوامی اور قومی کیمپین چلائی گئی جس کو اب ڈسون کرنے کی ایک کاوش کی جا رہی ہے, اس نے فوج کے اندر کیا حالات پیدا کر دیے. میں آپ کے سامنے اس فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کا ایک عمومی تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. یہ جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا اس کے اندر تقریباً 754 کے قریب الفاظ استعمال کیے گئے. میں اردو کی پریس ریلیز کی بات کر رہا ہوں, اور اگر آپ اس میں سے گنیں تو جو موضوعات اٹھائے گئے تقریباً 8 کے قریب اس کے اندر موضوعات اٹھائے گئے. جو شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس کے اوپر 33 الفاظ لگے ہیں. افغانستان جو پاکستان کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے اس کے اوپر 57 الفاظ صرف کیے گئے ہیں. بلوچستان جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک چیلنج بنا ہے, اس کے اندر بین الاقوامی قوتیں بھی انوالو ہیں, اس کے اندر 55 الفاظ صرف ہوئے ہیں. کشمیر اور بھارت جو پاکستان کا دیرینہ معاملہ ہے اور دیرینہ مسئلہ بھی ہے, بھارت کی جو جارحانہ عزائم ہیں اس کے اوپر 77 الفاظ. فلسطین جہاں پر ایک بربریت کا عجیب و غریب اور ہولناک منظر روزانہ ہمارے سامنے آتا ہے اور 45,000 کے قریب لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں, بچے بوڑھے عورتیں سمیت, اور ملیہ میٹ کر دیا اس سرزمین کو. 48 الفاظ اس کے لیے. جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر 177 الفاظ. لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی اور جو سوشل میڈیا مہم فوج کے خلاف چلائی جا رہی ہے اس کے اوپر 95 اور 9 مئی کے اوپر 64 ملا کر 160 الفاظ 754 الفاظ پر مبنی پریس ریلیز کے اندر مختص کیے گئے ہیں, نہ صرف ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے بلکہ 9 مئی کے حوالے سے. اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, لفظ مضموم جو ہے وہ 4 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. بیرونی سہولت کاروں کا ذکر ہے اس کے اندر. جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی یعنی کسی ایک واقعے کا ذکر نہیں کر رہے, ایک آن گوئنگ دہشت گردی کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے مقاصد کے بارے میں بڑی وضاحت ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈالنا اور عوام کے اندر مایوسی پیدا کرنا. یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمام گورکھ دھندا بیرونی قوتوں اور مدد سے ملا کر چلایا جا رہا ہے, اور جو اس کے عزائم ہیں وہ سیاسی عزائم ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان مکروہ عزائم سے تمام قوم چونکہ واقف ہے اور ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی. اور آخر میں جو 2 الفاظ ہیں انشاءاللہ. یہ بھی کہا گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں, ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں, وسیع تر مفاد کے پیش نظر آپ کچھ اس کے اوپر کام کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں, مجرموں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, باوجود اس کے کہ پچھلے 1 سال کے اندر ان سہولت کاروں اور ان ملزموں اور مجرموں کو سہولت کاری کے ذریعے یا کیسز کی کمزوری کی وجہ سے یا شواہد نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مسلسل چھوٹ ملی. بالخصوص آج کے بھی اگر آپ مقدمات دیکھیں جس کے اندر عمران خان اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو مقدمے بنے تھے 9 مئی کے, ان کو کوائش کر دیا گیا کہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. تو فوج کی طرف سے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس کانفرنس کے اندر کور کمانڈرز موجود ہیں, اس کانفرنس کے اندر پرنسپل سٹاف آفیسرز موجود ہیں, اور اس کانفرنس کے اندر پاکستان فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز موجود ہیں. یہ کانفرنس پاکستان کی فوج ہے. اس کے بعد پاکستان کی فوج کی یعنی ادارے کی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں کر سکتے. تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ پاکستان کی آرمی کے چیف کو علیحدہ کر کے ادارے کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا جائے, وہ اس سے بھی زیادہ بھونڈی کوشش ہے جو ادارے کو کسی تہمت کے نیچے لانے کے توسط کی جا سکتی ہے. تو اس کا مکمل طور پر کلا کما کیا گیا اس امیج کا, اور جو عزم جس کا اظہار کیا وہ اب پاکستان تحریک انصاف کا پیچھا کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی بھونڈی اور بے وقوفانہ حرکت کی ہے اگر آپ پاور پالیٹکس کے زمرے میں دیکھیں. لیکن یہ حرکت غلطی نہیں ہے, یہ حرکت اس مسلسل ٹرینڈ کا نتیجہ ہے جس کا ایک حصہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے جو ریمائنڈر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, وہ روز ایک ٹویٹ کرتے ہیں, وہ ایک دن میں 3 ٹویٹ بھی کرتے ہیں, اور مطلب اس کا وہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ آرمی چیف کا نام ساتھ لکھا ہوا, یہ ذمہ دار ہوں گے. تو وہ ریمائنڈر کے طور پر ذاتی زاویے سے اٹیک کر رہے ہیں فوج کے چیف کو. حمود الرحمان کمیشن جس کو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈران نے ڈیفینڈ کیا, آج اس کے بارے میں جو وضاحتیں دے رہے ہیں اس کو سن کے ہنسی آتی ہے کہ شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ
12 گھنٹے پہلے یا 6 گھنٹے پہلے یا 3 گھنٹے پہلے ان کے اپنے بیانات کیا تھے. رؤف حسن صاحب نے کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر ایک عجیب و غریب وضاحت دی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس معاملے کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ میں اتنا مصروف ہوں. یعنی وہ معاملہ جس نے پی ٹی آئی کی جماعت کو اور ان کے اندرونی ڈیبیٹ کو گلے سے پکڑا ہوا ہے, رؤف حسن صاحب کے پبلک سٹینس کے مطابق میں نے تو اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں. سنیے. اتنے دنوں کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی ویڈیو؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا تو ڈیلیٹ کر دیتے اس کو. میں آپ کے ساتھ فرینکلی بتاتا ہوں کہ میں اتنا بزی رہا ہوں, یہ بیکاز آف مائی پرسنل جو کرائسس ہوا ہے اس کی وجہ سے, کہ میں اس کو بالکل دیکھ بھی نہیں ابھی تک سکا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ایکچولی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے لوگوں سے, لوگوں نے بات کی ہے میرے ساتھ, لیکن آئی ہیو ناٹ, میرے ذاتی طور کے اوپر میں ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ بھی نہیں سکا. آپ ترجمان ہیں, جی میں بالکل ہوں, میں مانتا ہوں. پروگرامز ہوئے جا رہے ہیں اس پر, میرا خیال ہے پچھلے 4 دن 5 دن میں روز اس پر ایک ٹی وی پروگرام ہوتا ہے. نہیں مجھے بیکاز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذاتی میری کچھ انگیجمنٹس تھی اور پارٹی کی بھی انگیجمنٹ تھی. نے بھی نہیں دیکھا, چیئرمین سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ دیکھ کر کہتے تھے اس کو اتاریں یار, ڈیلیٹ کریں اس کو. نہیں, میں نے جب یہ لوگوں نے میرے ساتھ بات کی تھی تو میں نے اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا, میڈ اپ مائی مائنڈ کہ میں بیٹھ کے اس کو دیکھوں گا, اور اس میں obviously جو کنسرنڈ لوگ ہیں یہ میں نے آج رات کو بات کرنی ہے. بیکاز یہ لگتا ہے آپ کو ڈیلیٹ ہو جائے گی اگلے سنڈے. میں آج بات کروں گا. یہی رؤف حسن صاحب بیٹھ کے آپ کو بتا رہے تھے جی کہ ہم نے تو ویڈیو ریلیز کی ہے, اس کے اندر تو سیاسی موازنہ ہے. بیرسٹر گوہر صاحب جو پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے بانی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے اندر تم نے سیاسی موازنہ کیا, فوج کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی. بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان سنیے. وہ جو تناظر ہم نے ڈرا کرنا تھا جی کہ 1971 والا موازنہ کرنا تھا, وہ پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں, ناٹ ادروائز. ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی طور پر یہ پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی ٹکر مارنے والی پالیسی نے پارٹی کا سر پھاڑ دیا ہے, اور یہ جو گھاؤ لگا ہے یہ اب مندمل ہونے والا نہیں ہے. اور اس ویڈیو کے توسط جو غلیظ ترین کیمپین چلائی گئی اور جو بھونڈے اور بے تکے قسم کے موازنے کیے گئے, یہ نہیں ہے کہ 1971 کا سانحہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہے کہ محمود ارمان کمیشن موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ یحییٰ خان جو ہے وہ بڑا عظیم کردار تھا, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یحییٰ خان نے ہی یہ کام کیا. یہ بھی بتانا چاہیے کہ عمر ایوب کے دادا نے کیا کام کیا 10 سال, اور بنگالی جب مغربی پاکستان میں آتے تھے تو سڑکوں کو ہاتھ لگا کے کیا کہتے تھے کہ یہاں سے پٹسن کی بو آتی ہے. وہ تمام کا تمام نظام جو ہے وہ کون چلا رہا تھا؟ اور ایوب خان جس نے یہ تھیری بنائی ہوئی تھی کہ اگر ہم ویسٹ پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے تو ایسٹ پاکستان آٹومیٹکلی ڈیفینڈ ہو جائے گا, یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے ایوب خان کے دور سے شروع ہوا, بلکہ شاید اس سے بھی پہلے شروع ہوا. لیکن آپ کنوینئنٹلی تمام تاریخ کو ایک طرف کر دیتے ہیں, اور یحییٰ خان کے ساتھ جو پاکستان کی تاریخ کے اندر اپنے کردار کی وجہ سے بہت ہی برا شخص سمجھا جاتا تھا, اپنے کردار کی خامیوں کی وجہ سے, ذاتی معاملات کی بات کر رہا ہوں, اس کو آپ نے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ملا دیا. اور آرمی چیف جو حافظ قرآن بھی ہے اور اپنی دین کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے. یہ میں پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اخلاقی آرگومنٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ یحییٰ خان کی تصویر آصف منیر کے ساتھ لگاتے ہیں تو یو کین اونلی امیجن کہ کتنا ایکسپلوسو مکس کریٹ کر رہے ہیں. وہ ایکسپلوسو مکس جو ہے اب پھٹ کر سامنے آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ اونٹ کی کمر کو توڑنے کے لیے یہ آخری تنکا ہے, اس نے اپنی کمر پر خود ہی لاد لیا ہے. حکومت وقت کے لیے بھی بڑا اہم وقت ہے, کیونکہ ان کیسز کو پروسیس کرنا, پروسیکیوٹ کرنا, دوبارہ سے شروع کرنا, اکاؤنٹس کو بند کرنا, عمران خان کی انوالومنٹ اس تمام معاملے کے اندر ڈٹرمن کرنا, اس میں سویلین ایجنسیز بھی انوالو ہوں گی. تو آنے والے دنوں میں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے, لیکن یہ گھمسان کا رن عمران خان